آمین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما لیں۔ انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چاند ماہ ربیع کا نظر آ گیا، محفل کن فکا کا صدر آ گیا، شرق سے غرب تا روشنی چھا گئی، انبیاء و رسل کا فخر آ گیا، چرچے عرض حرم پیج ہونے لگے، ابراہیمی دعا کا ثمر آ گیا، قدسیان عرش دم بخود ہو گئے، بعد رب کے مقدس بشر آ گیا، جس کی صورت پہ قرآن اتارا گیا، وہ محمد حسین ذی قدر آ گیا، چاند چھپنے لگا اپنی آغوش میں، سب حسینوں میں جو معتبر آ گیا، ساری دایاں حلیمہ کو تکنے لگی، مصطفیٰ جو حلیمہ کے گھر آ گیا۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ چکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ قابل سخت تعظیم و تکریم، واجب الاحترام، قابل قدر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبان مکرم، برادران محترم، جناب بھائی قاری محمد ناصر صاحب اور میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے حضرت مولانا محمد ریاض الحسینی صاحب، ہم سب کے مخدوم حضرت اقدس حضرت حاجی اللہ دیتا صاحب دامت برکاتہم، ان احباب کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک کریم ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے پہلے قابل قدر علماء کرام، شعراء عظام، ثنا خان خدا، نعت خان مصطفیٰ، مداح اصحاب و آل رسول اپنے اپنے وقت پہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں، جن میں بالخصوص ملک پاکستان میں میرے فیورٹ اور بہت ہی پیارے ثنا خان، میرے بہت ہی پیارے بھائی، مقبول زمانہ آواز کے مالک، ہر دل عزیز شخصیت جناب حضرت حافظ محمد ظفر شہزاد صاحب، اللہ کریم ان کے زور بیان میں مزید برکت نصیب فرمائے۔ اس میدان کا ہمارا سفر تقریباً برابر ہے، ہم اکٹھے آئے تھے اور اکٹھے چل رہے ہیں، اللہ کرے اللہ ہمارا ہمیشہ کا ساتھ اکٹھا ہی رکھے۔ وقت کافی گزر چکا ہے، تہجد کا وقت ہے، میں چند منٹ آپ حضرات سے مخاطب ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ پوری توجہ سے میری گفتگو سنیں گے۔ اشتہار کا عنوان آپ حضرات کے سامنے ہے، عصمت قرآن مجید کانفرنس۔ میں اس مقدس عنوان کو لے کے چند باتیں عرض کروں گا، پوری محبت اور ذوق سے سنیں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی جن آیات مبارکہ کو
آپ حضرات کے سامنے اپنے خطبے میں تلاوت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، یہ مستقل قرآن کی آیت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ الگ قرآن مجید کی آیت ہے۔ آپ پوری توجہ میری طرف رکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، علماء کی زبان اور مفسرین کے ہاں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قسم کی مستقل آیات کو بیان فرمایا۔ مثال کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں قاف، یہ مستقل قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نون، یہ مستقل قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تاسین، یہ مستقل قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حامیم، یہ مستقل قرآن کی آیت ہے۔ خالق فرماتے ہیں تاسین میم، یہ مستقل قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاسین، یہ مستقل قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں طٰہٰ، یہ مستقل قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، یہ مستقل قرآن مجید کی آیات ہیں۔ علماء فرماتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں جو بھی بیان کیا وہ امت کی ضرورت نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ قرآن مجید کا حکم امت کی ضرورت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزیں خاص اپنے پیارے کو دی ہیں، اپنے محبوب پیغمبر کو دی ہیں۔ حروف مقطعات انہی میں سے ہے، دینے والا رب جانے یا لینے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ پورے قرآن مجید میں جہاں 20 قسم کی آیات ہیں، ان کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، لیکن بعض مفسرین سورۃ بقرہ کی پہلی آیت کے بارے میں اعلان کرتے ہیں الف لام میم، کوئی شک نہیں یہ حروف مقطعات ہیں، لیکن خاص اس آیت اور اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں 3 حروف کو بیان کیا ہے۔ الف سے مراد اللہ کی ذات ہے، لام سے مراد جبرائیل امی کی ذات ہے، میم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ گویا رب تعالیٰ یہ دنیا پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا، جس قرآن کی ابتدا میں خالق نے اعلان کیا الف لام میم، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے الف سے مراد اللہ کی ذات۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن وہ ہے جسے بھیجنے والا اللہ ہے، یہ قرآن وہ ہے جسے لے کے آنے والا جبرائیل روح اللہ ہے، یہ قرآن وہ ہے جس محمد کے سینے پہ اترا وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کا تعارف دیا ہے کہ یہ قرآن اللہ نے بھیجا، جبرائیل لے کے آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا۔ آج رب اعلان کرتے ہیں، ذہن نشین کیجئے خالق کا یہ جملہ کہ جس قرآن کو اللہ نے بھیجا، جبرائیل لے کے آئے، مصطفیٰ کے سینے پہ اترا، اس قرآن کتاب کے بارے میں رب اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو قرآن ہے نا جسے اللہ نے بھیجا، یہ جو کتاب ہے نا جو جبرائیل لے کے آئے، یہ جو کتاب ہے نا جو زہرا کے بابا کے سینے پہ اتری ہے، اس قرآن کے بارے میں رب اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں۔ مت کوئی آدمی سادہ لوگ مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرے کہ قرآن بدل گیا، رب اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مت کوئی آدمی کہے کہ شراب خور لوگوں نے مت جہاں قرآن لکھا، رب اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مت کوئی آدمی کہے کہ قرآن 400 میں تھا، 3 دنیا میں باقی ہے، چوتھا جانور کھا کے رب اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حالات بدلے، زمانے بدلے، حالات اور دن اور راتیں گردشیں کی ہے، لیکن میں منبر رسول پہ کھڑے ہو کے بابا کے قول کہتا ہوں کہ قرآن مجید پہ کوئی شک نہیں ہے۔ رب اعلان کر چکے جو قرآن اللہ نے مصطفیٰ پہ اتارا، آج زمانے گزرنے کے
مجید کے حروف ملائے کلمے بنا کے کلمے ملائے آیات بنائے آیات ملا کے رکوع بنائے رکوع ملا کے سورتیں بنائے سورتیں ملا کے پارے بنائے پارے ملا کے الحم سے والناس تک پورا قرآن جس میں 7 منظریں 14 سجدے 30 پارے 114 سورتیں 558 رکوع 6666 آیتیں 1771 مدیں 1274 شدیں 3,21,250 حروف جیسے یہ قرآن میرے پیغمبر کے سینے پہ اترا ہے حالات بدلے زمانے بدلے دن و راتیں گردش کی ہے حالات کے بدلنے کے ساتھ بھی یہ قرآن بدلا نہیں ہے رب کعبہ کی قسم یہ قرآن جیسے مصطفیٰ کے سینے پہ آیا ہے اپنی آبتا حفاظت شان کے ساتھ یہ قرآن آج بھی دنیا میں محفوظ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے تفصیلات کا وقت نہیں تھوڑی آواز کھول تفصیلات کا وقت نہیں دل کرتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا آیت مبارکہ کا اگلا حصہ بھی بڑھتا جاؤ یہ جو قرآن ہے نا جسے اللہ نے بھیجا جبرائیل امین لے کے آئے میری زبان پہ جبرائیل کے ساتھ لفظ امی آیا ہے لفظ امی آیا ہے امانت دار ہے جبرائیل قرآن رب نے جس جبرائیل کو دیا جبرائیل نے کبھی امانت پہ خیانت نہیں کی ہے میرے آقا یاروں کے چھرمٹ میں ہے جناب جبرائیل پیغمبر کے در پہ حاضر ہوئے میرے آقا فرمانے لگے فرمایا جبرائیل قرآن پہلے بھی آتا ہے صحابہ کی جماعت بیٹھ کر لکھتی ہے مجھے مزید کسی کاتب کی ضرورت ہے جو محمد کے پہلو میں بیٹھ کے قرآن لکھے جبرائیل آپ سے کہتا ہوں آپ بتائیں کس کے ذمہ لگاؤ کہ مزید قرآن کی کتابت کرے جبرائیل نے پیغمبر کے غلاموں پہ نگاہ ڈالی ایک جملہ کہا آقا کیا آپ کے مجلس میں امیر معاویہ موجود نہیں ہے کیا آپ کے مجلس میں امیر معاویہ موجود نہیں ہے میرے پیغمبر کے پیروں میں بیٹھا ہوا امیر معاویہ نبی نے نگاہ اٹھا کے معاویہ کے چہرے کو دیکھا آنکھوں میں اشارے ہو گئے تب ہمارے ہم تمہارے ہو گئے جبرائیل میرے آقا نے معاویہ کو دیکھا معاویہ نے میرے نبی کو دیکھا دونوں دیکھ کے مسکرا پڑے میرے آقا نے فرمایا جبرائیل معاویہ تو میرے پہلو میں بیٹھا ہے تو جبرائیل کہنے لگے آقا پھر کتابت قرآن کی ذمہ داری امیر معاویہ کے سپرد کیوں نہیں کرتے فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ معاویہ قوی بھی ہے امانت دار بھی ہے پھر مجھے کہنے دیجئے جبرائیل قرآن لانے میں امین ہے امیر معاویہ قرآن لکھنے میں امین ہے کیا بات ہے وہ لانے میں امین ہے وہ لانے میں امین ہے امیر معاویہ قرآن لکھنے میں امین ہے وہ آج دنیا کا حکمراں تھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ملک صاحب دعائی نہیں کرتے وہ آج دنیا کا حکمراں تھا وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا بپرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا باتبا تھا بڑا مبارک نام ہو اس کا ستاروں جیسا مقام ہو اس کا وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو صوبے منصر روا دوا تھا وہ ایک سیرت حیا کی خاطر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر وہ دیکھنے میں تھا ایک لیکن حقیقتوں میں وہ کاروا تھا کلندرانہ حیات اس کی سکندرانہ صفات اس کی کبھی ندا تھا وہ مفلسوں کی کبھی وہ ریشم کا صاحب آتا حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ذوق نشان سبحان اللہ کیا بات ہے جب
ترین قرآن لانے میں امیر ہے. سبحان اللہ. امیر معاویہ قرآن لکھنے میں امیر ہے. تھوڑا آگے پڑھے حدیث. علماء کرام قرآن کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں. بات صحیح پہ ختم نہیں. اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین. یہ قرآن ہدایت ہے متقین. کون ہوتا ہے متقی؟ نمازی متقی ہے، غازی متقی ہے، حاجی متقی ہے، نیکوکار متقی ہے، عالم متقی ہے، قاری متقی ہے، ولی متقی ہے، کتب متقی ہے، غوث متقی ہے، ابدال متقی ہے. ہر مومن متقی ہے. متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کون ہوتا ہے؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ اگر کہو تو بتاتا جاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے ہر عمل کے نتیجے میں تقوی کو بیان. نماز پڑھے تاکہ متقی بن جائیں، روزہ رکھے تاکہ متقی بن جائیں، زکوٰۃ ادا کرے تاکہ متقی بن جائے، کعبے کا حج کرے تاکہ متقی بن جائے، قرآن کی تلاوت کرے تاکہ متقی بن جاؤ. یہ بتاتا جاؤ کہ تقویٰ کہتے کسے. ایک ایک میں بولوں، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں اپنے بزرگوں میں سے کسی ایک پہ اعتماد کر لیتا ہوں. آؤ حضرت تھانوی کے پاس چلے. فقیہ امت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف شو کی ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں تقوی، توجہ، تقوی دل میں پیدا ہونے والے اس احساس کو کہتے ہیں. توجہ توجہ، تقوی دل میں پیدا ہونے والے اس احساس کا نام ہے جس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد مومن کو گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکی سے محبت ہو جائے. تقوی دل میں پیدا ہونے والے اس احساس کا نام ہے جس احساس کے بعد مومن کو گناہ سے نفرت ہو جائے، نیکی سے محبت ہو جائے. اللہ نے ہر عمل کے نتیجے میں تقوی کو بیان کیا. ہر نمازی متقی ہے، ہر شخص چاہتا ہے متقی بن جاؤ. اللہ کا رب متقی بن جائے ہمیں ملے گا کیا؟ رب اعلان کرتا ہے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا. میں تفصیلات میں نہیں جاتا، سو کے جملہ کہتا ہوں. اللہ نے تقوی کے انعام میں جنت کا بیان کیا. متقی بن جائے تاکہ جنت مل جائے، تقوی حاصل کرے تاکہ جنت مل جائے. لیکن قرآن مجید پہ ایک اور مقام پہ خالق اعلان کرتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے جملے ضائع نہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں رب کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں اتقا ہو. بھائی ظفر شہزاد صاحب توجہ کیجئے. متقی سمجھ میں آتے ہیں، تقوی سمجھ میں آتے ہیں. ربا اتقا کیا ہے؟ اتقا کسے کہتے ہیں؟ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے. علماء کرام کی محبت چاہتے ہوئے تقوی تو سمجھ میں آیا، اللہ یہ اتقا سمجھ میں نہیں آتا. اتقا کون ہوتے؟ میرا وجدان کہتا ہے پوری دنیا تقوی تلاش کرتی ہے، لیکن تقوی جس دہلیز پہ ہاتھ جوڑ کے اپنے حسن کی بھیک مانگے اسی اتقا کہتے ہیں. نمازی تقوی چاہتا ہے، روزے دار تقوی چاہتا ہے، شب بیدار تقوی چاہتا ہے، غازی شہید تقوی چاہتا ہے. لیکن تقوی جس دہلیز پہ ہاتھ جوڑ کے اپنے حسن کی بھیک مانگے اسی اتقا کہتے ہیں. اسی اتقا کہتے ہیں. آئیے ذرا قرآن پڑھتا ہوں. رب اعلان کرتا ہے
इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। मैं जुमला जाय नहीं करा था, जे थक गए हो तो गल खत्म करिए। मैं तुहानू पाका दे कदमे च ला खड़ा करना चाहना। अगर आप नींद में हैं तो आराम में खलल नहीं डालना चाहता। अगर आप थक चुके तो मजीद आपका वक्त नहीं लेता, लेकिन ये जुमला इतना बड़ा है कि मुझे सोतों में नहीं, जिंदा जवानों के सीनों में उतारना है। इन्ना अकरमकुम, माना करा, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना, शक नहीं करना। इन्ना बेशक, ला शक, ताकीद, लेकिन मैं मना कर रहा हूं, इन्ना शक नहीं करना। खबरदार, मोमिन है ना, जो मोमिन है तो शक नहीं करना। इन्ना ईमान में शक नहीं है, इन्ना शक नहीं करना। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो तुम में अतका हो, जो तुम में अतका हो। मुझे कहने दिया जाए, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के नजदीक इज्जत उसी की जो अतका है, बुलंदी उसी की जो अतका है, मकाम उसी का जो अतका है। इज्जत वाला वो है जो अतका है। मेरे दस्त बस्ता अर्ज किया, अल्लाह के तकवा तो समझ में आया, अतका समझ में नहीं आता। अल्लाह जी अतका कौन है? मुत्तकी तो नमाजी भी है, मुत्तकी तो गाजी भी है, मुत्तकी तो वली भी है, मुत्तकी तो फरोज भी है, मुत्तकी तो शहीद भी है। रब्बा जी अतका कौन है? इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। इज्जत वाला वो है जो अतका हो, बुलंदी वाला वो है जो अतका हो। पूरी कायनात पे सबसे बड़ी शान उसी की जो अतका है। रब्बा जी अतका कौन है? अल्लाह फरमाते हैं, मेरा कुरान खोलो, मेरा कुरान खोला, रब ऐलान करते हैं, वसयुजन्नबुल अतका अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। वह कुरान जिसे अतका कहे, उसे मोहम्मद का यार अबू बकर कहते हैं। कुरान जिसे अतका कहे, उसे अबू बकर कहते हैं। नबुव्वत के बाद दस्तो आलम में बरतर इमाम सहाबा है सिद्दीक। नहीं बोलते, सारे नहीं बोलते। नबुव्वत के बाद दस्तो आलम में बरतर इमाम सहाबा है सिद्दीक अकबर। खलीफे बिला फस्ल उम्मत के राह पर इमाम सहाबा है सिद्दीक अकबर। वो दरवेश दरबार शाह रसूला, वो तस्वीर इकान सिद्दीक अकबर। गुलिस्तान आका ने से चाहती का बारे गुलिस्तान सिद्दीक अकबर। रिसालत के राहों का महफूज साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर। मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर। जो हर मोड़ पे नबुव्वत के साथ है, हर हाल में नबी के साथ है, उसी अबू बकर सिद्दीक। क्या समझते हैं आप? रसूल का साथ देना और पैगंबर की माइयत में नबी के साथ रहना भला को कम एहसास है? तुझे किसी वली की रफाकत मिल जाए, सारी जिंदगी नाज करता है कि मैंने 2 साल हजरत बुखारी के कदमों में गुजारे, मैंने 1.5 साल हजरत लाहौरी की खिदमत की। किसी अल्लाह वाले के साथ रहना पसंद नसीब हो जाए, सारी जिंदगी नाज करता है। अबू बकर मैं तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, जेड़ा 1500 साल तू आज तक मोहम्मद दे रोज च जफ्फियां पा के आ रहा। एक रिवायत मेरे जहन में आ रही है, अगर आप दुआ तक बैठने का वादा करें तो अर्ज करता हूं, इन्हें नहीं हाथ बुलंद करके वादा करो।
دعا کے بغیر کوئی نہیں جائے گا. اللہ کے نبی ہے, نام ہے حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ روح اللہ. میرے آقا سے پہلے انبیاء میں سب سے آخر ہے, انبیاء میں سب سے آخر ہے میرے آقا سے پہلے. ان کے بعد خاتم الانبیاء ہی آئے. حضرت عیسیٰ کئی وجوہ سے ہمیں پیارے ہیں. ان میں ایک یہ وجہ بھی ہے پیارے ہونے کی کہ انہوں نے میرے آقا کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے. ایک دن اللہ کے نبی سفر پہ نکلے ہیں, مجھے دیکھنا ذرا, میرا جملہ ضائع کرو کہ مجھے تکلیف ہوگی. سفر پہ نکلے, رفیق سفر نیا آدمی تھا, تھوڑی آواز کھول, نیا آدمی تھا رفیق سفر, وہ مقام نبوت سے واقف کوئی نہیں. جا رہے چلتے ہوئے ایک مقام پہ پڑاؤ کیا. اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی سے فرمایا مجھے بھوک لگی ہے, تیری کیا طبیعت ہے؟ اس نے کہا جی مجھے بھی بڑی بھوک لگی ہے. اللہ کے نبی نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا, ایک درہم نکلا. کتنا؟ زور سے بولو, زور سے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے ہمارا کھانا مکمل نہیں ہو سکے گا, آپ ذرا اپنی جیب چیک کریں, ہم حساب گھر جا کے کر لیں گے. ذرا اپنی پاکٹ دیکھو, آپ کے پاس تو پیسے ہیں تو نکال. اس نوجوان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو 2 درہم نکلے. اس نے دے دیے نبی کو. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں میں لیے. کتنے درہم تھے ٹوٹل؟ 3 ہو گئے. 3 ہو گئے. ایک اللہ کے نبی سے, 2 اس نوجوان سے. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. 3. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لیجئے, میں انتظار کرتا ہوں, آپ جا کے کسی ہوٹل سے کھانا خرید کے لائیں, ہم کھانا کھائیں گے, اس کے بعد آگے سفر پہ روانہ ہوگی. یہ شخص جاتا ہے, مجھے دیکھنا, 3 درہم کا کھانا خریدا, اسے ملی 3 روٹیاں. کتنی؟ 3. راستے میں آ رہا ہے, اپنے من میں بولتے اور خیال کرتے کہ اللہ والے تو ویسے ہی تھوڑا کھاتے ہیں, تو کیوں نہ ایسا کروں کہ 1 روٹی راستے میں کھا لوں, 2 لے جاؤں گا, ان میں سے بھی 1 مجھے مل جائے گی تو میرا گزارا اچھا ہو جائے گا. اس نے چپ کر کے کپڑا کھولا, 1 روٹی اٹھائی اور کھا لی. 2 بن کر کے اللہ کے نبی کی خدمت پہ لایا, آ کے پیش کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کھول کے دیکھا تو روٹیاں کتنی تھی؟ 2. زور سے بولو. نبی نے ایک سوال کیا, فرمایا نوجوان یہ بتا کہ 3 درہم کی روٹیاں کتنی ملی؟ اس نے کہا 2. حالانکہ کتنی ملی تھی؟ 3. یاد رکھو, کبھی پیٹ دایا سے چھپا نہیں کرتا. پانی جیڑے چھلا مار کے آوے, لگنا موڑ بھی موقع چھوڑ دے. امتی کتنا چلاک ہوگی, پر پیغمبر دی اکھ تو بچ نہیں سکتا. نبی دیکھ کے پہچان چکے ہیں کہ 1 روٹی ہضم کر کے آیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 درہم کی روٹیاں کتنی ملی؟ اس نے کیا کہا؟ زور سے بولو. پہچان لیا, 1 خود کھا لی, 1 اسے دے دی. کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی سفر پہ روانہ ہو گئے. راستے میں دریا کراس کرنا تھا. اب دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے. دریا کی موجیں ہواؤں سے باتیں کر رہی ہیں. جیسے تیز قدموں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر چلتے جا رہے تھے, ویسے تیز قدموں سے چلتے چلتے بہتے دریا کی موجوں پہ پیغمبر نے نبوت کے پاک قدم رکھ دیے. بس نبی کا دریا کی موجوں پہ قدم رکھنا تھا. سو لگا جیسے پانی نے نبی کے قدموں میں فرش بنا دیا. نبی تیز قدموں سے جا رہے ہیں. 10 قدم چلے, پانی تو دیکھنے میں پانی ہے, لیکن اب تو سنگ مرمر کا نقشہ پیش کر رہے ہیں. نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا, جوان کنارے میں کھڑا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا تو نہیں آتا؟ ہاتھ جوڑتا ہے. اللہ کے نبی دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے, کہیں ڈوب جاؤں گا. جڑا کرتوت کیتی ودا ہوگی پھر ڈبن سے ڈرتا ہوندے نا, ڈوب جاؤں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا آ جا. تجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں آ جائے, نبی اپنے ماننے والوں کو کبھی ڈوبا نہیں دیتے. آ جا, نبی ڈوبنے نہیں دیتے.
ڈرتا ہے. نبی نے ردائے پیغمبری پھینکی, فرمایا اسے پکڑ لے, میرے قدموں پہ آ جا. اس نے نبی کی چادر کو تھاما, نبی کے قدموں پہ چلا. جیسے نبی نے دریا کراس کیا, اس نے بھی کراس کیا. اب جب باہر پہنچا, سر سے پاؤں تک اپنے کپڑے, جوتا, پاؤں, تلوے دیکھے کہ میں نے دریا کراس کیا اور خوش ہوں. میرے تلووں کبھی پانی نے نہیں چھوا. ہاتھ چومتا ہے نبی کو اور کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا اللہ نے آپ کو اتنا مقام بخشا, بس مجھے قبول کیجئے, میں آپ کا غلام بنتا ہوں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا واقعی تو میرا غلام ہے؟ کہنے لگا جی بالکل غلام ہوں. فرمایا پھر سچ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ کوئی نہیں بیٹھے تسی. اگر واقعی تو میرا غلام ہے تو پھر سچ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا جی 2. کوئی بات نہیں, آگے چلے. اللہ کے نبی نے رات آرام کیا, صبح اٹھے جنگل تھا. نبی فرمانے لگے کوئی شکار نہ کرے. اس نے کہا جی ضرور کرے, کل سے ایک روٹی پہ گزارا کیے پھر رہا ہوں, ضرور کرے. اللہ کے نبی نے شکار کیا, ہرن کا گرایا, اس کی کھال اتار کے رکھی, اس نے لکڑیوں کو جمع کیا. اللہ کے پیغمبر نے ہرن کی سینچی بنائی, اسے بھونا, ثابت ہرن تیار کیا. حسینی صاحب کے گھر کا کھانا اتنا لذیذ ہوتا ہے جس کھانے کو پاک نبی کے ہاتھ لگ جائے. سبحان اللہ کہیں گے تو کسی مقام پہ لا کھلا کروں گا انشاءاللہ. اس نے کھایا نبی کا بھونا ہوا ہرن, کچھ نہ بچا, ہڑپ کر گیا. جب اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ اس نے کھانا کھا لیا, اٹھے, اسی ہرن کی کھال رکھی تھی. نبی آگے بڑھے, نبوت کے پاؤں کی ٹھوک کر اس کھال کو ماری. اللہ نے کھال میں دوبارہ ہرن پیدا کیا, اسے نئی زندگی دی. جنگل کے رخ پہ اللہ نے بھگا دیا. جب یہ ہرن بھاگتا نظر آیا تو جوان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہنے لگا اللہ کے نبی کہا یہ وہی ہرن نہیں جو میرے پیٹ میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہی ہے. تو پھر یہ بھاگنا کیسا, یہ زندگی کیسی, یہ وجود کا دوبارہ ملنا کیسا؟ حضرت عیسیٰ کہنے لگے اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان دی ہے, اگر قبر پہ اعلان کر دے قم باذن اللہ, نبی کے اشاروں پہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں. یہ تو پھر بھی جانور ہیں. قدموں میں گر پڑا, پاؤں چومتا ہے, ہاتھ چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں میرے پیا معاف کر دے, میں آپ کا سچا نوکر بننے کا وعدہ کرتا ہوں, میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. نبی نے فرمایا واقعی اگر تو اپنے کیے پہ نادم ہے تو مجھے سچ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ بولیے 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 ذرا, سچ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے اب بھی کہا. نبی آگے روانہ ہوئے. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے نبی کے راستے پہ سونے کی اینٹوں کو ظاہر کر دیا. سونے کی اینٹیں, جوان کی چلتی نگاہ رک گئی, چلتے قدم تھم گئے. کہنے لگا اللہ کے نبی رب نہ بلائے تو یہ سونا ہے. نبی نے فرمایا اٹھا کے لا. جب اٹھا کے لایا تو نبی نے تصدیق کی واقعی سونا ہے, مجھے دیجئے. اس نے نبی کے ہاتھوں میں دے دیا. سونے کی 3 اینٹیں تھی. کتنی؟ 3. زور سے بولو, زور سے. کتنی اینٹیں تھی؟ گرج کے بولو. اللہ کے نبی نے فرمایا واقعی سونے. ایسا کریں ایک سونے کی اینٹ مجھے دے دے, ایک تجھے دیتا ہوں, اور تیسری اسے دے گے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی. ایک مجھے دے دے, ایک تو لے لے, اور تیسری اسے دے گے جس نے تیسری, زور سے, جس نے تیسری. جب اس نے یہ جملے کہے, نبوت کے جملے سنے, تو پھٹ پڑا. کہنے لگا اللہ کے نبی اللہ کی قسم وہ روٹی میں نے کھائی. جب اس نے یہ جملے کہے مجھے دیکھنا, اللہ نے جبریل کو بھیجا. سبحان اللہ. فرمایا جبریل جی رب جلیل, واقعہ لمبا ہے, میرے مقصد کا موتی لے لو, اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں. جبریل جی رب جلیل, طرف کے جا کے میرے پیغمبر جناب
اس بندے سے فرما دے تیرے حصے کی اینٹ بھی تو لے لے, تیسری روٹی کی اینٹ بھی تو لے لے, اور نبی کے حصے کا سونا بھی تو لے لے, لیکن رب فیصلہ کر رہا ہے. اور سنو خالق کا فیصلہ, اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے. اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جدا ہو جا میرے نبی سے, جدا ہو جا میرے نبی سے. اپنی راہ میں رب فیصلہ کر چکا ہے کہ تو اب پیغمبر کے ساتھ نہیں رہ سکتا. جوان کی چیخیں نکل گئی, ہاتھ جوڑے قدموں میں گر پڑا, مجھے معاف کر دیجئے. جناب روح اللہ کہنے لگے اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ کبھی بھی جھوٹا بندہ نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا, کبھی بھی غلط بیانی کرنے والا نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا, کبھی بھی حق کھانے والا نبی کے ساتھی نہیں بن سکتا. اگر یہ بات ہے تو پھر آؤ, میرا پڑوسی کہتا ہے علی کے حق کے خلافت پہ قبضہ ابو بکر نے کیا تھا. میرا پڑوسی کہتا ہے غلط بیانی سے کام ابو بکر صدیق نے لیا تھا. میرا پڑوسی کہتا ہے کہ سیدہ زہرا کے باغ فتح پہ قبضہ ابو بکر صدیق نے کیا تھا. میں تیرے ہر سوال کے جواب پہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ صدیق نبی کے ساتھ ہے, علی کے حق کے خلافت پہ قبضہ کرے نبی کے ساتھی نہیں ہو سکتا, زہرا کے باغ فتح پہ قبضہ کرے نبی کے ساتھی نہیں ہو سکتا, غلط بیانی سے کام لے نبی کے ساتھی نہیں ہو سکتا, عیسیٰ کا امتی ایک روٹی کھائے غلط بیانی سے کام لے نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اگر علی کے حق پہ قبضہ ابو بکر نے کیا ہوتا, زہرا کے باغ فتح پہ قبضہ ابو بکر نے کیا ہوتا, ناجائز لوگوں کے معاملات پہ قبضہ ابو بکر نے کیا ہوتا, غلط بیانی سے کام ابو بکر صدیق نے لیا ہوتا, تو کبھی بھی ابو بکر نبی کے ساتھ نہ ہوتا. رب فیصلہ کر چکا ہے غلط بیانی کرنے والا نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا, دھوکہ دینے والا نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا, حق کے خلافت پہ قبضہ کرنے والا نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا, باغ چرانے والا نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اور صدیق تو ایسا نبی کے ساتھ ہے 1400 سال سے آج تک نبی کے پہلو میں ہے. رب کعبہ کی قسم قیامت آ سکتی ہے مگر صدیق محمد سے جدا نہیں. دل نہیں کرتا کہ میں آپ کی جان چھوڑوں, دل کریں گے دونوں فجر پڑھا کے چھوڑا, لیکن 2 2.5 3 گھنٹے دیتا ہوں آپ کو, سو جاؤ تاکہ فجر کی نماز با جماعت ادا کریں. وعدہ وفا کریں گے, دعا کے بغیر کوئی نہیں اٹھے گا. جیسا وعدہ کیا ویسا ہی چلے گا انشاءاللہ. جیتے تسی اتنے مہمانوں نے برداشت کی تھے, اتنے کہ نکڑو جی پیر میرا ہی برداشت کر لو.